الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، آج کل کے جو حالات ہیں بظاہر یہ بہت پریشان کن اور تکلیف دہ، لیکن ایمان والوں کی آزمائش ایسے ہی حالات میں ہوا کرتی. آزمائش اور امتحان کے بعد یہ ایمان چمکتا ہے، دمکتا ہے، نکھر کر سامنے آتا ہے. ایک مومن، ایک مسلمان مصائب سے اور مشکلات سے اور مصیبتوں سے ہمت نہیں ہارتا، اس سے گھبراتا نہیں. اپنے عزائم کو، اپنے حوصلے کو بلند رکھتا ہے. 1400 سال پیچھے جائیں، وہاں جو مصائب، وہاں جو مشکلات، وہاں جو حالات آئے ہیں، جو ان پر گزرے ہیں، جو ان پر بیتی ہیں، ان پر نظر ڈالیں تو آج کی مصیبتیں ہمیں بہت ہلکی اور بہت معمولی سی معلوم ہوں گی. جن حالات سے انبیاء کرام گزرے ہیں، جن حالات سے صحابہ کرام گزرے ہیں، اور جن حالات سے تابعین اور تبع تابعین، ائمہ، فقہا اور محدثین گزرے ہیں، ان حالات کا مطالعہ کیا جائے، ان حالات کو پڑھا جائے، ان حالات کا استحضار کیا جائے تو آج کے حالات اس سے بہت کم اور بہت معمولی معلوم ہوں گے. اس سے ہمارے دل و دماغ کا غم اور بوجھ ہلکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر، خوف کا ماحول پیدا کر کے، مال میں کمی کر کے، پھلوں میں اور پیداوار میں کمی کر کے، تمہارے گھر سے کسی کی جان لے کر، کسی کو موت دے کر، مختلف انداز سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. اس لیے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے اللہ سے دوستی سے، اللہ کے رسول سے دوستی کا. اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہمارا امتحان ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی، ہمیں جانچا جائے گا، ہمیں پرکھا جائے گا. اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد جو کھرا اترے گا، جو ثابت قدم رہے گا، جو ڈٹا رہے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو، جمے رہنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے کے معنی سہ لینا، برداشت کر لینا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یعنی اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، دینی اعمال پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ایسے بندے کی خدا مدد کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں پر اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، وہاں اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، دشمن وہاں پہنچ گئے تھے، وہاں پر اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور بچایا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ایمان پر جمع رہے، اسلام پر ڈٹا رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، ہرگز ہرگز اسلام سے نہ پھرے، اسلام کو نہ چھوڑے، اسلام سے نہ ہٹے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام سے پھر جائے گا، ہٹ جائے گا، کوئی اور دین، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب قبول کر لے گا تو اس کا وہ مذہب، وہ دھرم اب قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ ان حالات میں ہمیں ان آیات سے، ان واقعات سے، ایسی مثالوں سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ آج کا یہاں تھوڑا سا یہ منظر ہمیں اور آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہمارے اور آپ کے قدم کو ڈگمگا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے قدم کو ہلا رہا ہے۔ کل میدان حشر کا جو منظر ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا، قبر کا جو منظر ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا، حساب و کتاب کا جو منظر ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا، جہنم کے جو حالات ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات سے عبرت حاصل کر کے آئندہ کے مشکل حالات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان پر اور جمانے کی ضرورت ہے، اور ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اعمال کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ثابت قدمی کے ساتھ اور انہی احوال کے بقا کے لیے، اسی مزاج کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، یہ سب پانی جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے اس کی بنیاد علم دین کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ علم دین کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو آگے بڑھانا، اس کے لیے عمارتیں بنانا، اس کے لیے مدرسے بنانا، اس کے لیے مدرسین لانا، طلبہ لانا، یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس تک دین کا پیغام پہنچتا ہے۔ مدرسے کو آپ فیکٹری کہیے، مدرسے کو آپ کمپنی کہیے، یا مدرسے کو آپ ریڑھ کی ہڈی کہیے، کہ جس طرح سے بدن میں ریڑھ کی ہڈی اگر نہ ہو تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، سنبھل نہیں سکتا ہے، ایسے ہی مدرسہ موجود نہ ہو، پڑھنا پڑھانا موجود نہ ہو، دینی علم موجود نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے۔ یا مدرسے کو آپ قلعہ کہیے کہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور شیطانی الغار سے بچنے کا ذریعہ ہے مدرسہ۔ اور یہ دینی تعلیم، اس کی عظمت اور اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ اس کی ضرورت ایسی ہے جیسے ایک انسان کو جینے کے لیے پانی اور کھانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم ایک روشنی ہے، جس کے پاس روشنی نہ ہو وہ اندھیرے میں کیسے چلے گا؟ آنکھ کی روشنی نہ ہو تو بھی خندق میں گرے گا، دل و دماغ اس کا روشن نہ ہو، علم کی روشنی اس کے پاس نہ ہو تو بھی وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔
اس کی ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان کے مقام کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو علم دین کو نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھاتے ہیں، ان کے مقام کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسے وقت جبکہ میدان جنگ میں لوگوں کو جانا ہو، اس وقت بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی چاہیے جو علم دین کے لیے نکلے، علم دین کو پڑھے، علم دین کو سیکھے اور پھر آ کر سکھائے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، قرآن مجید کا سیکھنا، احادیث مبارکہ کا سیکھنا، دینی مسائل کا سیکھنا، اس کو پڑھنا اور پڑھانا انتہائی اہم اور ضروری ہے، ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے، ایسے ہی یہ ایمان والا، یہ مسلمان بغیر علم دین کے دین حق پر نہیں رہ سکتا ہے، صحیح راستے پر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ضرورت بدیہی ہے، روز روشن کی طرح بالکل آیا ہے، سب کے سامنے ہے، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس ضرورت کے باوجود آج کے حالات میں آپ لوگ بھی متاثر ہیں اور پورے ملک کے لوگ متاثر ہیں، پورے ملک نہیں بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا کے لوگ متاثر ہیں، ہر ایک کے اوپر ان حالات کا اثر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ملازمین ہیں، اور خاص طور پر پرائیویٹ ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی نوکریاں چلی گئی، ان کے کارخانے بند ہو گئے، ان کے پاس پہلے سے تحویل یعنی بیلنس نہیں ہے اور آگے ان کی آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں کہ جس سے بمشکل مہینے بھر ان کا گزر ہوتا ہے، بمشکل مہینے بھر ان کا گزر ہوتا ہے، ان کے پاس آگے کے لیے تحویل اور آگے کے لیے بیلنس نہیں رہتا ہے۔ اور انہی حالات میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تقریباً 5 مہینے ہونے کو ہیں اور ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مدارس بند ہیں تو چندے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے بھی سوچا جا سکتا تھا کہ مدارس ضرور بند ہیں، لیکن کیا مدارس میں پڑھانے والوں کو، مدرسین کو، ملازمین کو کچھ کھانے پینے کے لیے دینے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں؟ کیا ان مصیبت کے حالات میں انہیں نکال دیا جائے، انہیں باہر کر دیا جائے، انہیں برطرف کر دیا جائے؟ یہی لوگ تو مدرسے کے ہاتھ پاؤں ہیں جو ہمیشہ تھوڑی سی تنخواہوں میں برابر اللہ کا دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ آج مصیبت کے حالات میں ان کو نکال دیا جائے، آج ان کو کچھ نہ دیا جائے، آج ان کو کچھ نہ کھلایا جائے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ مدرسے میں آنے والی جو رقم ہے اس کا آدھا حصہ تنخواہ پر خرچ ہوتا ہے۔ مدارس ضرور بند ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کو پیسے ملیں اور وہ پیسے مدرسین تک پہنچائے جائیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ دوسرے اس لحاظ سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ مدارس کھلنے کے بعد چندے نہیں ہوں گے، بلکہ چندے تو پہلے ہوا کرتے ہیں، جب انتظام ہوگا تب مدارس کھلا کرتے ہیں۔ مدارس کھلنے کے بعد چندے شروع ہوں گے تو پھر تعلیم کب ہوگی؟ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے غریبوں کی جانب توجہ کی، لیکن اس جانب بہت کم توجہ ہو پائی کہ مدارس کے مدرسین، مدارس کے ملازمین، مدارس کے علماء اور مدارس کے حفاظ تک بھی کچھ پہنچایا جائے، الا ماشاء اللہ۔ ان حالات میں، اس پس منظر میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسائش دی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ان کو چاہیے کہ اس جانب بھی متوجہ ہو جائیں، غریبوں کے ساتھ ساتھ مدارس کی جانب بھی متوجہ ہو جائیں۔ اور ان حالات میں ایک مسئلہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت
سب سے زیادہ ہو اس کو پہلے کرنا چاہیے، یا یہ کہ نفل اور واجب کا ٹکراؤ ہو جائے، نفل اور فرض کا ٹکراؤ ہو جائے تو فرض اور واجب کام جو ہے اسے پہلے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، عقیقہ کرنا شریعت میں سنت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کے فائدے ہیں، لیکن اس وقت مدارس کی خدمت کرنا، مدارس کے مدرسین تک پیسے پہنچانا، ملازمین تک پیسے پہنچانا فرض ہو چکا، اس لیے کہ اگر ان کے پاس تک پیسے نہ پہنچے تو فاقے تک کی نوبت آئے گی اور نہ جانے کیا کیا حالات ہوں گے اور کن حالات سے ان کا گزر ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ پلان ہو، جن لوگوں کا یہ ارادہ ہو، جن لوگوں نے یہ انتظام کیا ہو کہ مجھے عقیقہ کرنا ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ عقیقہ کرنے کے بجائے وہ پیسہ اٹھا کے مدارس میں بھیج دیں، اور جن لوگوں کا یہ ارادہ ہو کہ قربانی واجب کے علاوہ نفلی بھی کریں گے، جیسا کہ پچھلے سالوں میں کرتے آئے ہیں۔ ایک تو واجب قربانی ہوتی ہے کہ جس پر واجب ہے اس کے نام قربانی ہونا ضروری ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن لوگ باپ کے نام، دادا کے نام، پردادا کے نام اور بھی بہت سے لوگوں کے نام پر نفلی قربانیاں کرتے ہیں۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ ان قربانیوں کا پیسہ، یعنی جو نفلی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا پیسہ بجائے قربانی کرنے کے مدارس کو دے دے۔ اور جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس سال ہمیں عمرہ کرنا ہے نفلی طور پر یا حج کرنا ہے نفلی طور پر، میں حج فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نفل کی بات کر رہا ہوں، نفلی عمرہ یا نفلی حج، اور اس کا انتظام بھی ان کے پاس ہے، ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیسے اٹھا کے مدرسوں کو بھیج دیں۔ اگر مسلمان اس طرح سے کھڑے ہو جائیں تو مدرسے کی یہ جو مشکلات ہیں اور تعلیمی سلسلہ جو رکنے کا خطرہ ہے وہ خطرہ ٹل جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اور مجھے یقین بھی ہے، امید بھی ہے کہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ وہ مدرسے کے کام کو، تعلیم کے کام کو رکنے نہیں دیں گے۔ ایسے باہمت، ایسے باحوصلہ، ایسے خدا ترس لوگ موجود ہیں کہ جو کام زیادہ ضروری ہے اس کو پہلے کریں گے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ضرورت پر جو چیز ملا کرتی ہے اس پر ثواب، اس پر نیکی بہت بڑھ جایا کرتی ہے، اس کی حیثیت بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو بھوک بہت تیز لگی ہے، اس وقت آپ کو سوکھی روٹی مل جائے، معمولی گرم پانی مل جائے، چٹنی مل جائے، آپ بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ دل سے دعا دیں گے اس کو جو دینے والا، اس لیے کہ آپ کی ضرورت پر، آپ کی مشکل پر وہ چیز ملی۔ اور جب آپ کا پیٹ بھرا ہو، آپ کو کھانے کی حاجت نہ ہو، آپ کو کوئی مرغ مسلم دے، آپ کو میٹھی روٹی کھلائے، آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، اس وقت آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ضرورت کے وقت جو کام کیا جاتا ہے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت یہ ضرورت ہے، اس وقت یہ ضرورت ہے، اور شرعی قاعدے میں یہ بات ہے۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو یہ شوق ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اس کے گھر میں اس کی ماں یا اس کی بیوی یا اس کا بھائی بیمار ہے اور ضرورت ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کے پاس برابر رہے، گھر میں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی شوق پر عمل نہ کرے، وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہ آئے، بلکہ اپنی فرض نماز وہیں پڑھے تاکہ مریض جب آواز دے اس کی آواز پر لبیک کہے، اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی قاعدہ ہے۔ اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان حالات میں آپ حضرات اور مسلمان نفلی جہاں جہاں مال خرچ کرنا ہے، وہ ولیمہ ہو، وہ عقیقہ ہو، یا یہ کہ وہ عمرہ ہو، یا یہ کہ وہ نفلی حج ہو یا نفلی قربانی ہو، ان پیسوں کو اٹھا کر مدرسوں کو بھیج دیں، مدرسوں کو دے دیں، تو وہاں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے اس طرح سے ہمت کر لی اور اس طرح سے ارادہ کر لیا اور کوشش کر لی تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، ان حالات میں سرکاری طور پر اجازت ملنے کے بعد بھی
بچے آ جائیں گے، اساتذہ آ جائیں گے، لیکن خرچ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ عامتاً سوائے 2-4 مدرسوں کے جن کے پاس انتظام رہتا ہو، عامتاً یعنی 99% کہیے یا 99.5% کہیے یا 125% کہیے کہ مدارس کا خزانہ خالی ہے، ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس جانب توجہ دیں۔ نماز کے بعد ابھی میں شام تک یہاں رہوں گا، شام تک جو لوگ چاہیں حصہ لیں، بعد میں جو لوگ دے سکتے وہ بعد میں حصہ لیں۔ بہرحال اس کا ذہن بنائیں، خود بھی اس جانب متوجہ ہوں اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی یہ بات سمجھا دیں، ان کو بھی اس جانب متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان حالات سے ہم سبوں کو نجات نصیب فرمائیں، اور ان حالات میں ہم لوگوں کو ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر ظالم کے ظلم سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائیں، اور جو لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔